روزے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان کا اختتام ہمیشہ اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ سب رمضان ہی کی بدولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ نہ رہے گا صدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے ماہ رمضان۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ جس طریقے سے جتنی تیزی کے ساتھ اس ماہ رمضان کے مہینے کا انتظار تھا، اس سے کئی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ مہینے کا روزہ اور دن اور رات گزر رہا ہے۔ دن بھی گزر رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض کیا ہے اور قیام اللیل یعنی رات کے نماز کو تراویح سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جس طریقے سے دینوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دین ہے، اسی طریقے سے مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، تمام راتوں کا سردار لیلۃ القدر ہے۔ جس طریقے سے تمام فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، نبیوں کا سردار نبیوں سے افضل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام کتابوں سے افضل قرآن کریم ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ تعالیٰ نے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہیں جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اندر روزہ جیسے اعمال کو رکھا اور آخر عشرہ میں اعتکاف جیسے اعمال کو اور صدقۃ الفطر جیسے اعمال کو اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو ہم لوگ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات میں جو شخص ثواب کی نیت سے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے اور عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ثواب کی نیت سے جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھا اور رات کی قیام یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالی روز آنا افطاری کے وقت آزاد کرتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ جس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے اور اس مہینے کے اندر صدقۃ الفطر جیسے اعمال کو اس مہینے کے اندر ہی رکھا اور لیلۃ القدر جیسی رات کو اس مہینے کے اندر ہی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب باری تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ ہم سے بھی قریب آپ کا کوئی شخص ہے، کوئی بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں امتی ہوگی، اس امت کے لوگ جب ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر افطاری کے وقت جب دعا کرتا ہے، میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ ایک پردے کا بھی آر نہیں ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، تمہارے اور ہمارے درمیان 70 پردوں کا آر ہیں، 70 پردہ حائل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب یہ روزے دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی حالت میں جو منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا جس کا نام ہے باب ریان۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزہ دار ہی گزریں گے، روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ان کے استقبال کے لیے، ان کی اعزاز و اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازہ کو خاص بنایا ہے۔ خاص بندوں کے لیے خاص موقع پر جس طریقے سے ہم ایک خاص کمرہ یا بیٹھنے کے لیے ایک خاص مقام بناتے ہیں اعزاز و اکرام کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کی استقبال کے لیے، اعزاز و اکرام کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دروازہ صرف اور صرف روزہ دار کے لیے ہی بنایا ہے جس کا نام باب ریان ہے۔ کل قیامت کے دن روزہ دار ہی اس دروازے سے گزریں گے، نہ کوئی حافظ نہ عالی۔ اس دروازے سے گزرنے کے لیے روزہ دار ہونا شرط ہے۔ بتائیے کتنا بڑا افضل مہینہ ہے، روزہ کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، کتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں روزوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔
جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ مہینہ ہے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنے کا ہے، تقوی کو لانے کا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کی روزہ افطاری کرائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے ثواب کے برابر مانند اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے دار کی روزہ افطاری کرائے تو اس کے روزے دار کی روزہ رکھنے کے مانند ثواب ملے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سن کر فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو اتنا کوئی وسعت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنا امیر نہیں ہے کہ کسی روزے دار کی روزہ افطاری کرائے یا اس کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ اس پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ کوئی شخص ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی پیٹ بھر کر کھلائے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی ایسا پلایا جائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گا۔ ایسا یہ خیر و برکت والا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہیں جو ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں سے اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا، گناہوں کو معاف کروا لیا اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا۔ بدتر انسان وہ ہیں جو ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ تو اس لیے اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں عبادتوں کا ثواب 1 گنا 10 گنا سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک فرضے کا ثواب 70 فرضے کے برابر ہے، ایک نفل کا ثواب فرضے کے برابر ہے، نفل کا درجہ فرضے کے درجہ تک ہے، اور ایک فرضے جو ادا کرتا ہے وہ 70 فرض ادا کرنے کے جیسا ہے۔ اتنا بڑا ثواب کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔